السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں میرے معزز سامعین کرام؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہے تو ہمیں گندک والے نسخے سے جو کامیابی ملی ہے تو وہ بہت ہی آسان نسخہ ہے، کم خرچ ہے، بالا نشین ہے۔ تو وہی نسخہ میں آج دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کومنٹس میں بھی بہت کچھ بولتے ہیں، تو بولتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو۔ پریکٹیکل میرے ایک بھائی نے کیا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ گندک والا جو نسخہ ہے یہ ایک تولے میں 5-6 گرام نیچے مال بیٹھتا ہے، ہوتا ہے 18 کیرٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی ملا لیا جائے تو پھر یہ بہترین رنگ اس کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں رنگ بھی جو ہے میرے پاس جب آئے گا اس چیز کا تو میں رنگ بھی شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نسخہ میں نے اس طرح بیان کیا تھا کہ آپ نے نمک لینا ہے لاہوری 1 کلو، ٹھیک ہے، پیسا ہوا پیکٹ والا۔ تو 1 پاؤ اس میں سے لے کر وہ باٹی میں آپ نے ڈال دینا ہے نیچے۔ اس کے اوپر آپ نے 1 پاؤ گندک املہ سار ڈالنی ہے، ڈلی والی، پاؤڈر نہیں ڈالنا، ڈلی والی۔ اس کے اوپر پھر 3 پاؤ نمک دے کر اس کو شاور پانی والے کے ساتھ اوپر سے پریس کرنا ہے، اور 5 گھنٹے جس آدمی نے مجھے یہ فون کر کے بتایا کہ وہ اس نے 5 گھنٹے آگ دیے، 12 گھنٹے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا۔ بیسیکلی نسخہ 12 گھنٹے کا ہی ہے لیکن اس نے 5 گھنٹے کا عمل کیا۔ 5 گھنٹے کا عمل کرنے کے بعد اس نے تمام نمک اور گندک میں گرم پانی ڈال کر اس کو دھویا، نمک کو نکالا، نکالنے کے بعد پھر وہی گندک کو خشک کیا، خشک کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا۔ یہ 10 عمل اس نے کیے، میں نے 7 عمل بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے 10 عمل کیے۔ 10 عمل کرنے کے بعد اس نے اس گندک میں سے 3 ماشے 1 تولہ 10 گرام چاندی کے اوپر طرح کیا اور اس کو 12 منٹ کا 15 منٹ کا چرخ دیا۔ چرخ دینے کے بعد اس نے نیار کیا جس میں سے 5 گرام کے اوپر تھوڑا سا مال نکلا، لیکن 18 کیرٹ۔ اس کے بعد اس نے جو مال نکلا اس کو 3-4 نیار کیے۔ اس کے نیار کرنے کے بعد وہ مال کم نہیں ہوا، اس کا رنگ ختم نہیں ہوا، 18 کیرٹ کے قریب یہ رنگ تھا اس کا۔ تو یہ میں نے نسخہ دوبارہ اس لیے بیان کیا، اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی محنت ہے۔ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو اس پہ خرچہ نہیں ہوتا، محنت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ کمنٹس کرتے ہیں پاکستان غریب ہے۔ پاکستان غریب نہیں ہے، پاکستان دنیا میں امیر ترین ملک ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کبھی غریب ہوا ہی نہیں تھا، نہ ہی غریب ہوگا یہ۔ تو اس لیے تو پاکستان کو دنیا بھر میں چرچے ہیں، امیر ہے تو چرچے ہیں نا۔ تو اگر کوئی میرا بھائی یہ سمجھتا ہے نا کہ نسخے پہ خرچہ ہوتا ہے، میں غریب ہوں، تو وہ یہ نسخہ کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ پائیا گندک ہی لینی ہے نا، نمک لینا ہے آپ نے، اور کیا اس میں خرچہ ہے۔ تو یہ بات ہوگی اتنی سی۔ تو طلا کا ایک بھائی نے کومنٹس کیا تھا، بھئی کوئی اچھا سا طلا بتا دو۔ یہ طلا جو ہے نا یہ بہت سخت طلا ہے، یہ زخم نہیں کرتا، یہ بات آپ یاد رکھو۔ سخت اس لیے میں نے بولا کہ اس کو ہوا عضوے تناسل کو نہ لگنے پائے، اگر ہوا لگ گئی تو وہ پہلے والے پٹھے پہ خراب کر دے گا۔ اچھا طلا آپ سن لو، طلا کس طرح ہے۔ آپ نے جو تل ہے نا، تل، اس کے آپ نے گل لینے ہیں تازہ، تلوں کے آپ نے تازہ گل لینے ہیں 1 تولہ۔ سمپل فاس سفید آپ نے بلوری 1 تولہ لینا ہے، اور گائے کا دودھ 1 کلو آپ نے لینا ہے۔ یہ طلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طلا بہت اچھا ہے، یہ آپ نے بالکل زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں، تجربہ شدہ ہے، اچھی چیز ہے۔ آپ جب بناؤ گے 6-7 دن کے اندر عضو تناسل کی جتنی بھی خرابیاں ہوں گی اس کو ٹھیک کر دے گا یہ، بالکل۔ تو ان دونوں کو آپ نے بہت باریک کرنا ہے۔ باریک کرنے کے بعد دودھ میں ملا کر اس کو ابالنا ہے، خوب ابالنا ہے، اچھے طریقے سے ابالنے کے بعد اس کو زامن آپ نے لگانا ہے۔ زامن بولتے ہیں دودھ کو جمانا، لسی ڈال کر یا دہی ڈال کر۔ تو آپ نے اس کو جما کر اس کی دہی تیار ہو جائے گی، پھر اس میں سے آپ نے گھی نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ گھی نکال رو گے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، یہ گھی ہی طلا ہے، بات کو یاد رکھیں، یہ گھی ہی طلا ہے۔ اگر آپ ہاتھ سے زیادہ لگاؤ گے پھر یہ چھالے بھی بنائے گا، زخم بھی کرے گا، لیکن جتنی حد تک ہم نے استعمال کروایا یا کیا اس نے چھالا زخم نہیں کیا۔ لیکن آپ نے 1 قطرہ صرف لگانا ہے، 1 قطرے سے زیادہ نہیں لگانا، اور اس کو اوپر رگڑنا نہیں ہے عضو تناسل پر،
صرف تھوڑا سا لگا کے سیڈو پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایرنڈ کا پتہ باندھنا ہے، یا پھر آپ پان کا پتہ جو ہے وہ باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ باندھنے کے بعد آپ اس کے رزلٹ چیک کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 7-8 دن میں عضویت تناسل کی تمام خرابیاں جتنی بھی ہیں ختم کر دے گا، بالکل ٹھیک کر دے گا، تجربہ شدہ چیز ہے۔ تو گندگی میں بات اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ بھائی لوگوں اس پہ خرچہ نہیں ہے، محنت ہے تھوڑی سی، وہ کر لو یار۔ تو اگر آپ کرتے ہیں تو ہاں، ایک اور بات، اس میں خرچہ بھی ضائع نہیں جاتا، گندگ بن جائے اس میں خرچہ ضائع نہیں جاتا۔ تو کیوں نہیں ضائع جاتا؟ یہ خوراکی بھی چلتی ہے، یہ پوشاکی بھی چلتی ہے گندگ۔ اگر آپ مراض خبیثہ پر دو گے آپ لوگ یہ گندگ، تو وہاں پہ کام کرے گی، خارش پہ کام کرے گی، سوزاک پہ کام کرے گی، اپنا یہ کینسر تک یار یہ کام کرتی ہے اگر آپ بنا لیتے ہو تو۔ اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، خرچہ وغیرہ آپ کا جو ہے نا وہ ضائع نہیں جائے گا۔ تو السلام علیکم، میں یہ نقصہ بار بار یہ گندگ کر رہا ہوں نا، یہ اس کے تصدیقیں آ چکی ہیں۔ اسی گندگ کے نیچے بھی ایک کمنٹس کسی نے کیا تھا کہ اس نے 10-12 سال پہلے جو وہ ویڈیو ہے نا گندگ والی، اس کے نیچے کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ 10-12 سال پہلے اس نے، کہ پتہ نہیں 5 سال پہلے اس نے ایک گندگ بنائی تو وہ چاندی کو 12 کیرٹ پہ بیچتا تھا، اس نے کمنٹس کیا تھا۔ تو جب اس آدمی نے بنایا، اس نے تھوڑا سا زیادہ بنا لیا، امبل زیادہ کیا، تو یہ 18 کیرٹ ہو گیا۔ میرے خیال سے اگر یہ 15 امبل کیے جائیں گے نا تو یہ 22 کیرٹ کے قریب پہنچ جائے گی یہ چاندی آپ کی، یہ گندگ کے اگر 12 امبل کر لیے جائیں تو دعاؤں میں یاد رکھو حکیم حاجی مستنصر عباس یار، جن کے ماں باپ جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں ہے نا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ مدینے جب جاؤں گا نا تو مکے مدینے وہاں پہ بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے یار، کیونکہ میری ماں جو ہے نا وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ان کے لیے دعا کیا کرو، جن کے زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ تو سارے لوگ دعا کرو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔